اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حماسہ حسینی باب چہارم چوتھی مجلس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مراحل اور اقسام۔ علماء اسلام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے درجات اور اقسام کے قائل ہیں۔ اس مقام پر کچھ لمحوں کی تقریر ریکارڈ نہیں ہو سکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہی عن المنکر کا پہلا درجہ اور مرتبہ ہجر اور اعراض ہے، یعنی ترک تعلق اور بے اعتنائی۔ جس وقت آپ کسی ایک فرد یا افراد کو دیکھتے ہیں کہ وہ منکرات کے مرتکب ہو رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں، تو ان سے مخالفت کے طور پر ان کی شخصیت سے نہیں بلکہ ان کے برے کام کی مخالفت کے طور پر، اور اس غرض سے کہ آپ اسے یا انہیں برے کام سے روکیں، ان سے بے اعتنائی برتتے ہیں، ان سے دوری اختیار کرتے ہیں، یعنی ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص آپ کا رفیق اور دوست ہے، آپ کے اس کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں، ایک دوسرے کے ہم پیالہ اور ہم نوالہ ہیں، آپ کے باہمی تعلقات دوستانہ ہیں، ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں، گرم جوشی سے ملتے ہیں، سفر میں ساتھ ساتھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں۔ ایک وقت آپ کو یہ خبر ملتی ہے کہ آپ کا یہی ساتھی اور دلی دوست فلاں برا کام کر بیٹھا ہے، فلاں برا کام کرتا ہے، فلاں گناہ کا مرتکب ہوا ہے، فلاں قطعی اور مسلم گناہ کو انجام دیتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک درجہ در حقیقت ایک قسم کی تنبیہ جو کئی موارد میں کی جا سکتی ہے، یہ ہے کہ آپ اس سے اپنی سرد مہری دکھائیے، لا تعلقی کا اظہار کیجیے اور گزشتہ کی دوستانہ سلوک چھوڑ دیجیے۔ یہ خود ایک قسم کی تنبیہ ہے۔ بلا شبہ انسان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معاملے میں منطق سے بھی کام لینا چاہیے۔ اس کا عمل منطق کے لحاظ سے درست ہونا چاہیے۔ یہ ایسے موقع پر ہے کہ اگر آپ اس شخص سے تعلق ختم کر لیتے ہیں جس سے آپ دلی دوستی رکھتے تھے، اس سے بے اعتنائی برتتے ہیں، تو آپ کا یہ عمل اس کے لیے تنبیہ ہوگا اور تنبیہ ہی سمجھا جائے گا، یعنی ایک قسم کی جھڑکی اور ذہنی سزا شمار ہوگا، اور آپ کا یہ عمل اسے برے کام سے روکنے میں ضرور اثر انداز ہوگا۔ ورنہ ایسے موقع بھی ہوتے ہیں کہ کوئی شخص، آپ کا بیٹا، آپ کا دوست، کوئی جوان کسی بری عادت میں مبتلا ہو گیا ہے اور آپ کے اس سے تعلقات پہلے سے معمول کے مطابق چلے آ رہے ہیں۔ اب جو آپ اس تعلق کو ختم کر لیتے ہیں تو وہ اس کا خیر مقدم کرتا ہے تاکہ وہ بھی آپ سے قطع تعلق کرے اور زیادہ آزادی سے منکرات اور برے افعال کے پیچھے دوڑنے لگے۔ اس موقع پر آپ کا اس سے قطع تعلق نہ صرف یہ کہ تنبیہی اثر نہیں رکھے گا بلکہ اس کے شوق اور رغبت میں اضافہ بھی کر دے گا، یعنی آپ اسے اس کے عمل میں آزاد چھوڑ دیں گے اور عملی طور پر اسے اس کے کام کا شوق اور رغبت دلائیں گے۔ ایسے موقعوں پر آپ کا یہ عمل درست نہیں ہوگا۔ پس علماء جو یہ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک درجہ بے اعتنائی اور قطع تعلق ہے، تو اس غرض سے کہ آپ کے عمل کا کچھ اثر ہو اور اثر بھی دوسرے کو متنبع کرنا ہے۔ ایک اور قسم کا بھی اعراض اور ہجر ہوتا ہے جو نہی عن المنکر نہیں ہے بلکہ اس کی صورت دوسری ہے۔ آپ کسی خاندان سے ملتے جلتے رہتے ہیں، اس سے دوستی کا اور کبھی کبھی رشتہ داری کا بھی تعلق رکھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ خاندان بگڑ گیا ہے، تو آپ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو بچانے کی خاطر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بری عادات آپ کے خاندان میں سرایت کر جائے، آپ اس خاندان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، کیونکہ بیمار کے ساتھ رہنے سے بیماری لگ جاتی ہے اور لوگ مخفی طور پر ایک دوسرے پر اثر ڈالتے رہتے ہیں، اس غرض سے کہ ان کی بری عادت اپنے خانوادے پر اثر انداز نہ ہو، ان سے رابطہ منقطع کر لیتے ہیں، لیکن اس موقع کی بات دوسرے موقعوں سے جدا ہے۔ پس ایسے موقعوں پر
جنہیں انسان خود ہی بہتر طور پر پہچان سکتا ہے۔ ان موقعوں پر جب انسان بری عادت میں پھنس گیا ہے اور آپ اس سے اپنی دوستی جاری رکھتے ہیں تو اسے برائی کی مزید رغبت ہوتی ہے۔ اگر آپ اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں تو اس کے ذہن پر چوٹ پڑتی ہے اور اسے تنبیہ ہو جاتی ہے۔ آپ پر بالکل واجب ہے کہ اس شخص سے ترک تعلق کر دیں اور اس سے سرد مہری برتیں۔ یہ ایک درجہ ہے۔ نہیں عن المنکر کا دوسرا درجہ علماء اور دانش مندوں کے بیان کے مطابق زبان کا مرحلہ ہے، پند و نصیحت کا مرحلہ ہے۔ یعنی اکثر ایسا بھی بیمار ہوتا ہے جو منکر سے دوچار ہوتا ہے اور برا کام کرتا ہے۔ اس کا سبب اس کی جہالت اور نادانی ہے۔ وہ ایک تبلیغ کا شکار ہے، اسے مربی کی ضرورت ہے، ہادی، رہنما اور معلم کی ضرورت ہے، ایک سمجھانے والے کی ضرورت ہے، ایک ایسی شخص کی ضرورت ہے جو اس سے ملے جلے، اس سے کمال مہربانی سے پیش آئے، اس سے گفتگو کرے، اس کی خرابیاں اور برائیاں اس کے سامنے کھول کھول کر بیان کرے تاکہ وہ واقف ہو اور پلٹ جائے۔ یہ مرحلہ بھی نہیں عن المنکر کا ایک درجہ ہے، اس لحاظ سے کہ ایسے معاملوں میں جن میں کوئی شخص ہم سے میل جول رکھتا ہے لیکن وہ ایک برے کام میں پھنسا ہوا ہے اور ہم واضح دلیل اور منطق سے اس کو اس کے عمل کے ترک تعلق پر آمادہ کر سکتے ہیں، تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اسی منطق کی مدد سے اس شخص سے تعلق قائم رکھیں۔ تیسرا مرحلہ عمل کا مرحلہ ہے۔ کبھی کبھی ایک شخص اس درجے اور اس حال میں ہوتا ہے کہ نہ ہمارے اعتراض اور لا تعلقی اس پر اثر کرتی ہے اور نہ ہم منطق، بیان اور سمجھانے بجھانے سے اس کو منکر سے روک سکتے ہیں، تو ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم عمل کریں تو شاید کچھ کر سکتے ہیں۔ کس طرح عمل کریں؟ عمل کرنے کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ عمل کرنے کے معنی صرف زور زور سے بولنا نہیں ہے، ڈنڈے برسانا اور زخمی کرنا نہیں ہے۔ بے شک میں یہ نہیں کہتا کہ عملی تنبیہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ایسے بھی مواقع ہوتے ہیں جب عملی تنبیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام ایسا دین ہے جو حد کا قائل ہے، سزا کا حامی ہے، یعنی ایسا دین ہے جس کا یہ اعتقاد ہے کہ ایسے مراحل اور مواقع بھی آ جاتے ہیں جب مجرم پر عملی تنبیہ کے سوا کوئی دوسری تنبیہ اثر نہیں کرتی اور اسے برے کام سے نہیں روکتی۔ لیکن انسان کو یہ سوچنے کی بھی غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ تمام مواقع سختی اور سرد مہری کے ہی ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یوں بیان فرماتے ہیں، وہ ایک طبیب تھے، ایسے طبیب جو بیماروں اور بیماریوں کا علاج کرتے تھے۔ پھر اطباء کے اعمال کو تشبیہ دیتے ہیں کہ اطباء بھی مرہم لگاتے ہیں اور جراحی بھی کرتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی داغ بھی دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو کام کرتے تھے، طبیب تھے، مرہم لگانے والے بھی اور چیرا لگانے والے اور داغ دینے والے بھی۔ مقصد یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوہرا کام کرتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک کام شفقت اور مہربانی تھا۔ پہلے احکامہ مراحمہ کا ذکر فرماتے ہیں، یعنی پیغمبر کا پہلا کام ہمیشہ لطف و مہربانی تھا۔ آپ لطف و مہربانی سے علاج کرتے تھے، منکرات اور خرابیوں کے خلاف لڑتے تھے، اور اگر ایسا مرحلہ آ جاتا تھا کہ لطف، مہربانی، احسان اور نیکی کا مزید فائدہ نہیں ہوتا تھا تو انہیں ان کے حال پر نہیں چھوڑتے تھے۔ پھر یہ وقت ہوتا تھا کہ جب آپ جراحی اور داغ دینے کا عمل کرتے تھے۔ اپنے مرہم بھی بہت مؤثر اور مفید اور کارگر منتخب کرتے تھے۔ جہاں داغ دینے اور جراحی کی نوبت آتی تو گہرا داغ لگا دیتے تھے اور قاطع جراحی کرتے تھے۔ سعدی بھی ایسا ہی کہتے ہیں، لیکن مہربانی کے حق کو مقدم مانے بغیر کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سختی بھی ہونا چاہیے اور نرمی بھی، جس طرح جراح جو نشتر بھی لگاتا ہے اور مرہم بھی رکھتا ہے۔ منکرات کے خلاف جد و جہد کے بارے میں گفتگو یہاں ختم ہو جاتی ہے۔
اب امر بالمعروف کے بارے میں کیا ہو؟ یہ کس شکل اور کس صورت سے انجام پا سکتا ہے؟ امر بالمعروف کی بھی بالکل یہی قسمیں ہیں، بس اتنا سا فرق ہے کہ امر بالمعروف لفظی ہوتا ہے یا عملی۔ لفظی امر بالمعروف اس طرح ہوتا ہے کہ انسان لوگوں سے حقائق بیان کرے، لوگوں کے سامنے خوبیوں کی تشریح کرے، لوگوں کو شوق دلائے اور انہیں سمجھائے۔ آج نیکی کا کام کون سا ہے؟ عملی امر بالمعروف یہ ہے کہ انسان صرف یہ کہنے پر ہی قناعت نہ کرے، صرف کہنا ہی کافی نہیں ہوتا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے آج کے معاشرے کی یہ ایک بیماری ہے کہ ہم کہنے کی اہمیت اور قدر و قیمت کی ضرورت سے زیادہ قائل ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے آج کے معاشرے کی ایک بیماری یہ ہے کہ ہم کہنے کی اہمیت اور قدر و قیمت کے ضرورت سے زیادہ قائل ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ کہنے کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ میں کہنے کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا۔ جب تک نہیں کہا جائے گا بات واضح نہیں کی جا سکے گی، حقائق کی تشریح اور تحریر نہیں ہو سکتی، کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ میں جو یہ کہتا ہوں کہ ہم زیادہ اہمیت کے قائل ہیں، اس سے میری مراد یہ ہے کہ ہم ہر بات کو صرف گفتگو سے درست کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی طرح جو ورد سے ہر شے کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ ورد کریں تو زمین آسمان اور آسمان زمین بن جائے۔ ہم صرف لفظ اور بیان کی قوت سے کام کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ بات اس طرح نہیں بنتی۔ کہنا ایک لازمی شرط تو ہے، لیکن یہی کافی نہیں ہے، عمل بھی کرنا چاہیے۔ لفظی امر بالمعروف اور عملی امر بالمعروف میں سے ہر ایک کی دو راہیں ہیں، ایک مستقیم اور دوسرا غیر مستقیم۔ آپ جس وقت امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کرنا چاہتے ہیں تو براہ راست کرتے ہیں، آپ سیدھے سیدھے بات کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کسی کو کام کرنے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ کام کر دیں، لیکن کسی وقت آپ اسے بالواسطہ طور پر بھی سمجھاتے ہیں، جو زیادہ کارگر اور زیادہ مفید ہوتا ہے۔ یعنی اس کے یہ سمجھے بغیر کہ آپ کی گفتگو کا مخاطب اصلی وہی ہے۔ آپ کسی ایسے شخص کی تعریف کرتے ہیں جس نے فلاں کام کیا ہے، اس کام کی توجیح اور تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں شخص نے فلاں موقع پر ایسا عمل کیا ہے، یہ طریقہ برتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تاکہ وہ جان لے اور سمجھ لے۔ اس سے اس پر بہت اثر ہوتا ہے، گویا عمل بالواسطہ طور پر بھی زیادہ مؤثر ہے۔ اب میں بالواسطہ طریقے کے متعلق آپ کے سامنے ایک مشہور حدیث بیان کرتا ہوں، دیکھیے یہ طریقہ کتنا مؤثر اور کارگر ہے۔ حضرات حسنین، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جب دونوں لڑکے تھے ایک بوڑھے شخص سے ملتے ہیں جو وضو کر رہا تھا۔ انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا وضو باطل ہے۔ یہ دونوں صاحب زادگان اسلامی رواج اور نفسیاتی اصولوں سے واقف تھے۔ فوراً آمادہ ہو گئے کہ ایک طرف تو بوڑھے کو بتا دیں کہ تیرا وضو باطل ہے، لیکن دوسری طرف اگر اس سے براہ راست کہتے ہیں کہ جناب آپ کا وضو باطل ہے تو اس کی شخصیت مجروح ہو جائے گی اور وہ بے چین ہو جائے گا۔ اس کا پہلا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں، اسی طرح درست ہے، چاہے جو کچھ بھی کہیں وہ اس پر کان نہیں دھرتا۔ اس لیے یہ دونوں ان کے سامنے گئے اور کہنے لگے ہم دونوں آپ کے سامنے وضو کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ ہم میں سے کون بہتر وضو کرتا ہے۔ عملاً بوڑھا آدمی بچوں کی بات مان لیتا ہے، وہ کہتا ہے وضو کرو تاکہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں۔ امام حسن علیہ السلام نے ان کے سامنے پورا وضو کیا، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے بھی کیا۔ آخر میں بوڑھے کو خیال آیا کہ خود اس کا وضو درست نہیں تھا۔ وہ بعد میں کہنے لگا آپ دونوں کا وضو درست ہے، میرا ہی وضو غلط تھا۔ اس طرح وہ اس شخص سے منوا لیتے ہیں۔ اب اگر اس وقت فوراً کہہ دیتے بوڑھے تجھے شرم نہیں آتی، اس سفید داڑھی پر بھی تجھے وضو کرنا نہیں آتا، خدا تجھے موت دے، تو وہ نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیتا۔
ایک خطیب بیان کرتے تھے کہ مشہد میں ایک شخص دین سے قطعی کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا، نہ صرف نماز ہی نہیں پڑھتا تھا اور روزہ نہیں رکھتا تھا، بلکہ کسی بات پر ایمان نہیں رکھتا تھا، دین کا مخالف شخص تھا۔ وہ کہتے تھے کہ کافی دن تک اس آدمی کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ وہ نرم و ملائم اور واقعی خوش اعتقاد اور مومن بن گیا، اور اس نے اپنا طور طریقہ بالکل بدل دیا۔ وہ نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، پھر یہاں تک ہوا کہ باوجود یہ کہ افسر تھا اور خراسان میں ایک اہم عہدے پر فائز تھا، آگے چل کر نماز باجماعت پڑھنے کا پابند ہو گیا۔ مسجد گوہر شاد جاتا تھا، مرحوم آقا نہاوندی کے پیچھے اس شکل سے کہ لباس پہنتا تھا، اس پر عبا بھی پہنتا تھا، ہمارے جلسوں میں شریک ہوتا تھا۔ ایک مدت بعد ہم نے دیکھا کہ وہ شخص غائب ہو گیا۔ ہم نے کہا یقیناً سفر پر چلا گیا ہے۔ اس کے ساتھیوں نے کہا نہیں، وہ یہی ہے لیکن آتا نہیں ہے۔ اب کیا ہو گیا جو ہمارے جلسوں میں شرکت نہیں کرتا، ہم نہیں جانتے۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ نماز جماعت میں بھی نہیں جاتا۔ ہم نے چھان بین کی کہ دیکھیں کیا سبب ہے۔ یہ شخص جو دین اور مذہب میں یوں داخل ہوا تھا، یکایک دین و مذہب سے کیسے پھر گیا؟ ہم اس کی تلاش میں گئے تو معلوم ہوا کہ بات کچھ یوں ہوئی ہے۔ یہ صاحب کچھ دن لگاتار نماز جماعت میں جا کر چوتھی پانچویں صف میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دن مقدس نماؤں میں سے ایک جو امام کے پیچھے پہلی صف میں بیٹھے تھے تحت الحنک ڈالتے ہیں۔ میں نہیں جانتا مسواک کس طرح کرتے ہیں اور ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کا عاشق جانتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان پہلی صف میں اپنی نماز کی جگہ سے اٹھتے ہیں، اس شخص کو تلاش کرتے کرتے آتے ہیں، اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں جناب۔ وہ کہتا ہے جی، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے۔ آپ مسلمان ہیں یا نہیں؟ یہ بیچارہ سٹ پٹا گیا، کیا جواب دے؟ وہ کہتا ہے یہ کیا سوال ہے جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ فرمائیے کہ آپ مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں ہیں۔ یہ بدنصیب ناراض ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اگر مسلمان نہ ہوتا تو مسجد گوہر شاد میں جماعت کی صف میں کیا کام کرتا ہوں؟ وہ کہتا ہے آپ مسلمان ہوتے تو آپ نے اپنی داڑھی ایسی کیوں رکھی ہے؟ وہ اسی وقت جانماز اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یہ مسجد، یہ جماعت کی نماز اور یہ دین و مذہب تمہارا، یہ جا اور وہ جا۔ نہیں عن المنکر کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، یعنی لوگوں کو دین سے بھگانا اور بیزار کرنا، مخالف بنانے، دشمن بنانے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ کسی وقت میں نے ایک رسالے میں باہر کا ایک قصہ پڑھا تھا۔ لکھا تھا کہ ایک لڑکی بہت مذہبی تھی، ایک شہزادہ اس لڑکی پر بہت عاشق تھا، لیکن وہ عیاش شخص تھا اور چاہتا تھا کہ اسے کسی طرح اپنے جال میں پھنسا لے، اور یہ لڑکی اپنی پاک دامنی اور راست بازی کے باعث اس کے قابو میں نہیں آتی تھی۔ شہزادے نے ہر چال چلی جس سے اسے فریب دے سکے، لیکن کارگر نہیں ہوئی۔ آخر کار وہ قریب نا امید ہو گیا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک شخص اس لڑکی کا پیغام لایا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ اس بات پر آمادہ تھی کہ ساتھ ساتھ رہیں اور کچھ عرصے تک عیش کریں۔ شہزادے کو تعجب ہوا تو اس نے اس کی تحقیق کی۔ اس کو معلوم ہوا کہ ہاں، لڑکی آمادہ ہے۔ اس شہزادے نے اس سلسلے میں چھان بین کی کہ ایک لڑکی جو اس قدر پاک دامن اور شریف تھی، یکایک عیاشی اور فسق و فجور پر کیسے مائل ہو گئی؟ تو معلوم ہوا کہ بات کچھ یوں ہوئی تھی کہ ایک پادری کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکی مذہبی رجحان رکھتی ہے، اپنے نزدیک اسے زیادہ مذہبی بنانے کی غرض سے ایک دن اس لڑکی سے وقت لیتا ہے اور اس کے پاس آتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرے لیے ایک تحفہ لایا ہوں، مثلاً ایک برتن پر تولیہ ڈھک دیتا ہے، تحفہ لا کر اس کے سامنے رکھ دیتا ہے اور تولیہ اٹھا کر تحفہ دکھاتا ہے۔ ایک بار لڑکی دیکھتی ہے کہ وہ قبرستان سے کسی مردے کی کھوپڑی لے آیا ہے۔ جیسے ہی اس پر اس لڑکی کی نگاہ پڑتی ہے وہ ہل جاتی ہے، پوچھتی ہے یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں یہ اس لیے لایا ہوں کہ تم اس کے بارے میں سوچ بچار کرو اور دیکھو کہ دنیا کس قدر بے وفا ہے۔
اس نے اس لڑکی کے دل میں اس قدر نفرت پیدا کر دی کہ نہ صرف اس کے واعظ کا اثر نہیں ہوا بلکہ اس وقت سے وہ یہ سوچنے لگی کہ میں اس کے خلاف عمل کروں گی۔ دنیا کا تو یہ انجام ہے، میں اپنی زندگی کے یہ 4 دن اس طریقے سے کیوں گزاروں؟ چنانچہ وہ عیاشی کی طرف مائل ہو گئی۔ نصیحت کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے۔ یقین کیجئے کہ بہت سے لوگ جو پند و نصیحت کرتے ہیں، ان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو صورت بنتی ہے وہ بیشتر ایسے ہی منکرات کی ہوتی ہے۔ خود میرا بھی ایک قصہ ہے۔ میں جن دنوں قم میں تھا، مسافر بری کمپنیاں نئی چلی تھیں۔ ہم آئے اور مشہد کے لیے سوار ہو گئے۔ بڑی دیر کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس بس کا ڈرائیور میری ذات سے اس لیے بغض اور نفرت رکھتا ہے کہ میرے سر پر عمامہ ہے۔ نہ میں اسے جانتا تھا نہ وہ مجھے جانتا تھا، ہمارا کوئی ذاتی تعلق نہیں تھا۔ ورامین میں جب وہ رکا تو میں نے اس سے پوچھنا چاہا کہ تم یہاں کتنی دیر ٹھہرو گے؟ اس نے مجھے اس درشتی سے جھڑکا کہ پھر مشہد تک میری ہمت نہیں پڑی کہ میں اس سے کوئی بات بھی کرتا۔ میں نے خود ہی اس کی وجہ سمجھنے کی کوشش کی۔ میں نے دل میں کہا یہ شخص کم سے کم مسلمان نہیں ہے، مادی ہے، یہودی ہے، جو بھی ہو میں نے خود فیصلہ کر دیا کہ ایسا ہی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم سمنان کے قریب پہنچتے ہیں تو ظہر کا وقت گزر چکا تھا۔ میں جس وقت وضو کرنے گیا کہ نماز پڑھوں، میں نے اسی ڈرائیور کو دیکھا کہ وہ اپنے پاؤں دھو رہا ہے۔ میں اس پر نظر رکھے رہا۔ میں نے دیکھا کہ پاؤں دھو کر اس نے وضو کیا، پھر نماز پڑھی۔ مجھے حیرت ہوئی یہ مسلمان اور نمازی ہے، لیکن میرے ساتھ اس کا طرز عمل جیسا تھا ویسا ہی رہا۔ رات ہو گئی۔ میرے پیچھے خراسان تربت کے 2 طالب علم تھے۔ وہ بھی تعطیلات میں خراسان یعنی تربت جانا چاہتے تھے۔ وہ ڈرائیور مجھ سے جتنی نفرت اور بے رخی کا اظہار کر رہا تھا، ان لوگوں پر اتنا ہی مہربان تھا، انہیں پسند کرتا تھا۔ رات کو جب مسافر عموماً سو جاتے ہیں، ان میں سے ایک کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ بات چیت کریں، تاکہ نیند نہ آئے۔ وہ چلا گیا۔ جس وقت سب سو رہے تھے، ایک دم میرے کان کھڑے ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ یہ ڈرائیور ایک طالب علم کو اپنا حال سنا رہا ہے۔ میں نے کوشش کر کے کان لگائے تاکہ میں بھی سن سکوں۔ پہلے تو اس نے مشہد کے لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جو لوگ ملاؤں سے تعلقات رکھتے ہیں وہ مجھے برے لگتے ہیں، صرف وہ لوگ جو ثروت مند ہوتے ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں۔ وہ بولا، مختصر طور پر یہ سمجھو کہ میرے پورے خاندان میں ایک میں ہی ڈرائیور ہوں، ورنہ دوسرے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، تاجر ہیں، افسر ہیں، خاندان بھر میں کم نصیب میں ہی ہوں۔ اس نے پوچھا اس کا سبب کیا ہے؟ وہ بولا میرا ایک قصہ ہے۔ میرے والد مسلمان اور بہت دیندار تھے۔ میں بچہ تھا، مجھے انہوں نے اسکول میں داخل کرا دیا۔ میرے محلے کے پیش نماز کو اس بات کی اطلاع ہو گئی تو میرے والد کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ نے اپنے بچے کو اسکول بھیج دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ وہ بولا افسوس، کیا آپ نہیں جانتے کہ اگر آپ کا بچہ مدرسے جائے گا تو لا مذہب ہو جائے گا؟ میرے والد بھی بالکل ان پڑھ تھے، انہوں نے اس بات پر یقین کر لیا۔ میں بھی بچہ تھا۔ اس کے بعد میرے والد نے مجھے سبق پڑھنے نہیں جانے دیا، دوسرے کاموں میں لگا دیا۔ جب میں بال بچوں والا ہو گیا تو ایک دن مجھے خیال آیا کہ میں تو بالکل ان پڑھ ہوں۔ اب یہ معمہ مجھ پر کھلا کہ یہ بیچارہ ایک طرف تو خود مسلمان ہے لیکن اپنے آپ کو میری طرح بدنصیب شمار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہی عمامہ باندھنے والے ہیں جنہوں نے مجھے بدبخت رکھا۔ یہ نہی عن المنکر کی ایک قسم ہے، یعنی بھگانا، لوگوں کو بدبخت رکھنا اور دین اور روحانیت کا دشمن بنانا۔ پھر میں نے دل میں کہا کہ خدا اس کے باپ کو بخشے، یہ صرف ملاؤں ہی کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن نہیں ہوا۔ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو جاتا ہے، یہ بالواسطہ طور پر اسلام کو نقصان پہنچانے والا عمل ہے۔ آپ کو ایک اور قصہ سناتا ہوں۔ ایک طالب علم بہت قابل اور محترم تھا، بہت روشن خیال اور دیندار تھا۔ یہ شخص پہلی بار ہیٹ لگا کر مجمع میں جاتا ہے،
تو اس کے تمام دوست اور رفیق جو اسے دیکھتے ہیں اس پر حملہ کرتے ہیں اور اس کی توہین کرنے لگتے ہیں، اسے اس قدر ناراض اور مشتعل کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی طبعی بردباری کے باوجود پلٹ کر ان سے ایک بہت منطقی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے میرے دوستوں، مجھے تم سے ایک بات کہنا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، تم اپنے دشمنوں کے دوست اور دوستوں کے دشمن ہو، میں تمہارے سامنے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ میں تم ہی جیسا ایک شخص ہوں، تمہاری طرح سوچتا ہوں، تمہاری ہی طرح خدا، قرآن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام پر اعتقاد رکھتا ہوں۔ میں نے تمہاری ہی طرح تعلیم پائی ہے، تمہاری ہی طرح میری تربیت ہوئی ہے، میرے اور تمہارے درمیان 10,000 باتیں مشترک ہیں۔ تمہارے کہنے کے مطابق اگر یہ گناہ ہے تو میں نے زیادہ سے زیادہ ایک گناہ کیا ہے۔ فی الحال میں نے اپنا لباس کسی کام، کسی پیشے، کسی مصرف کے لیے تبدیل کر لیا ہے۔ میں فرض کیے لیتا ہوں کہ یہ گناہ ہے، تم میرے ساتھ ایسا سلوک کر کے مجھے مجبور کرو گے کہ میں تم سے تعلق ختم کر لوں، اور چونکہ کوئی انسان بے تعلق نہیں رہ سکتا اس لیے مجبور ہو جاؤں گا کہ اس وقت کے بعد تمہارے مخالفوں اور دشمنوں کا دوست بن جاؤں۔ چونکہ تم مجھے زبردستی اپنے پاس سے دور کرنا چاہتے ہو، اس لیے تم اپنی اس دلیل کی روح سے اپنے دوست یعنی میرے دشمن ہو اور اپنے دشمنوں کے دوست ہو۔ پھر وہ مثال پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے، فلاں شخص نے اپنی عمر بھر میں کسی وقت بھی اسلام سے ظاہر داری بھی نہیں برتی، اس میں اسلام کی کوئی علامت نہیں رہی، نہ اس نے کبھی قرآن پر اعتقاد کا اظہار کیا نہ اسلام پر۔ یہ بھی مشہور ہے کہ وہ ظالم، فاسق اور شرابی ہے، اس شخص سے آپ کو کوئی امید نہیں ہے۔ یکایک آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو آتا ہے، آپ سب کہہ اٹھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے یہ آدمی مسلمان ہے۔ اس بار جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو اس سے اچھی طرح ملتے ہیں، یعنی اس کی 1000 عادتوں میں سے 999 آپ کے اور آپ کے دین کے خلاف ہیں۔ چونکہ آپ کو اس سے کوئی امید نہیں ہے، صرف اس بنا پر کہ وہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو آ گیا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں، معلوم ہوا مسلمان ہے، لیکن دوسرے کو جس کی 1000 خصلتوں میں سے 999 خصلتیں مسلمانی ہیں، صرف ایک خصلت آپ کے قول کے خلاف ہے، اس ایک خصلت کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ دوسرا اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا۔ پس آپ اپنے دشمنوں کے دوست ہیں، یعنی اپنے دشمنوں کی مدد کرتے ہیں، اور دوستوں کے دشمن ہیں، یعنی واقعی آپ اپنے دشمن ہیں۔ اگر آپ بالواسطہ طور پر امر بالمعروف کرنا چاہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ خود نیک اور پرہیزگار ہوں، خود اہل عمل اور اہل تقوی ہوں۔ جب آپ خود ایسے ہوں گے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مجسمہ بن جائیں گے۔ انسان پر عمل سے زیادہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ انبیاء اور اولیاء کی زیادہ پیروی کرتے ہیں اور دانشمندوں اور فلسفیوں کی اتنی پیروی نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فلسفی صرف باتیں کرتے ہیں، صرف پڑھاتے ہیں، صرف نظریہ پیش کرتے ہیں، لیکن اپنے کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں اور لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ اور انبیاء اور اولیاء صرف نظریہ اور خیال ہی نہیں رکھتے، عمل بھی کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں پہلے اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ پہلے کہیں پھر عمل کریں، بلکہ پہلے عمل کرتے ہیں پھر کہتے ہیں۔ جس وقت انسان نے عمل کرنے کے بعد کچھ کہا تو اس کے کہے ہوئے کا اثر کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اور تاریخ بھی گواہی دیتی ہے کہ ایسا ہی ہے، تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ میں نے خود عمل کرنے سے پہلے تمہیں کسی بات کا حکم دیا ہو، جب تک میں پہلے خود عمل نہیں کر لیتا تم سے نہیں کہتا، اور میں تمہیں کسی بات سے اس وقت تک منع نہیں کرتا جب تک پہلے میں نے اسے ترک نہ کر دیا ہو۔ چونکہ میں خود نہیں کرتا اس لیے تمہیں بھی منع کرتا ہوں۔ لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، لیکن زبان سے نہیں، غیر زبان سے بلاؤ، یعنی اپنے عمل سے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دو۔ جس وقت انسان خود عمل کرتا ہے تو اس کا عمل اپنے آپ جامعہ پر اپنا اثر ڈالنے لگتا ہے۔
مشہور فلسفی جان پال سارٹر کا قول ہے۔ گویا اس کے قول میں کوئی ندرت نہیں ہے، لیکن اس کی تشریح میں نیا پن ہے جو وہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں جو کام کرتا ہوں ایک طرح سے میں اپنے جامعے کو اس سے وابستہ کر دیتا ہوں، اور یہ بات سچ بھی ہے۔ آپ اچھا یا برا جو کام کرتے ہیں اپنے جامعہ کو اس کام سے وابستہ کر دیتے ہیں۔ لامحالہ آپ کا کام ایک لہر پیدا کر دیتا ہے، جامعہ کے لیے ایک ذمہ داری اور ضمانت پیدا کر دیتا ہے، جو آپ کے لیے بھی لازم ہوتی ہے اور آپ کے جامعہ کے لیے بھی۔ یعنی ہر کام ایک طرح سے معاشرے کے لیے ایک حکم ہوتا ہے کہ تو بھی ایسا کر۔ جس وقت میں کوئی کام کرتا ہوں تو میرے عمل کی زبان یہ ہوتی ہے کہ دوست تو بھی میری ہی طرح ہو جا۔ میں خواہ کتنا ہی کہوں کہ میری طرح نہ بنو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں چاہے جتنا آپ سے کہوں کہ میرے کہے پر عمل کیجئے، لیکن میرے کردار یعنی عمل سے تعلق یا سروکار نہ رکھیے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ سے یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ میرے قول پر دھیان دیں اور میرے کردار پر توجہ نہ کریں۔ آپ کے لیے جو ذمہ داری پیدا کرنے والی چیز ہے وہ پہلے نمبر پر میرا عمل ہے، دوسرے نمبر پر میرا قول۔ ہر اصلاح کرنے والے کو پہلے نیک ہونا چاہیے تاکہ وہ اصلاح کر سکے۔ وہ آگے آگے چلے اور دوسروں سے کہے کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ ان دو شخصوں میں بہت فرق ہے، جن میں سے ایک کھڑا ہوا ہے اور اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے کہ آگے بڑھ، میں یہاں کھڑا ہوا ہوں، اور دوسرا جو خود آگے آگے چلتا ہے اور کہتا ہے میں چلا، تم بھی میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کے مکتب میں ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، یہ ہمیشہ کہتے ہیں ہم چلے۔ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں میں پہلے چلتا ہوں، بعد میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بات کا حکم دیتے تھے، اگر پہلے اس میں خود قدم نہ بڑھاتے تو دوسروں کی پیروی کرنا ناممکن تھا۔ اگر پہلے اس میں خود قدم نہ بڑھاتے تو دوسروں کا پیروی کرنا ناممکن تھا۔ جب وہ نماز اور نماز شب کی بات کرتے تھے تو خود دوسروں سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ جب وہ نماز اور نماز شب کی بات کرتے تھے تو خود دوسروں سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ اگر خدا کی راہ میں خیرات اور ایثار کے لیے کہتے تھے تو سب سے پہلے ایثار اور انفاق کرنے والے خود ہی تو تھے، یعنی سب سے پہلے اپنے آپ سے وصول کرتے تھے اور دوسروں کو دیتے تھے۔ اگر کہتے تھے جہاد فی سبیل اللہ تو لڑائیوں میں خود آگے چلتے تھے، اپنے عزیزوں کو آگے لے جاتے تھے، پھر دوسرے لامحالہ محبت کرنے لگتے تھے، عاشق ہو جاتے تھے کہ یہ شخص اپنے مقصد کی راہ میں اپنے سب سے زیادہ پیارے رشتہ داروں کو موت کے منہ میں بھیج دیتا ہے، سب سے پہلے خود ہتھیار لگا کر دشمن کی فوج میں گھس پڑتا ہے، خود وار سہتا ہے، اپنا دانت توڑوا لیتا ہے، اپنی پیشانی زخمی کروا لیتا ہے۔ اس وقت وہ لوگ ایسے شخص کی ذات میں حقیقت کا نظارہ کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی علیہ السلام سے زیادہ کون پیارا تھا؟ سید الشہداء حضرت حمزہ سے زیادہ عزیز کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر میں سب سے پہلے کن لوگوں کو میدان میں بھیجا؟ حضرت علی کو بھیجا، جو آپ کے داماد اور چچیرے بھائی تھے، اور چونکہ حضرت علی بچپن سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پلے بڑھے تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے حضرت علی علیہ السلام حقیقت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی جگہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ کو بھیجا، جن کی آپ بہت عزت کرتے تھے، اپنے چچیرے بھائی جناب ابو عبیدہ بن الحارث کو بھیجا، جو آپ کو بہت عزیز تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے کتنے خطاب کیے اور کتنا عمل کیا، ان کے خطبات کتنے کم اور ان کے اعمال کتنے زیادہ تھے۔ جب عمل کا وقت ہوتا ہے تو گفتگو کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی۔ امام حسین علیہ السلام اپنی تقریر میں فریاد کرتے ہیں، جو شخص اپنا خون دل ہماری خاطر بخشش کرنا چاہتا ہے اور جس نے خدا کی ملاقات کا ارادہ کر لیا ہے، ایسا شخص ہمارے ساتھ سفر کر سکتا ہے۔
وہ واپس چلا جائے جو ملک کی ہوس میں آیا ہے، جو جان دینے پر آمادہ نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ نہ آئے۔ ہمارا قافلہ جانبازوں، جان دینے والوں کا قافلہ ہے۔ ان جان سے جانے والوں میں سب سے محترم ہستی امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام اپنے عزیزوں کو مدینہ میں چھوڑ دیتے تو کیا ان پر کوئی اعتراض کر سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن وہ اپنے عزیزوں کو کربلا کے منظر میں نہ لاتے اور خود اکیلے شہید ہو جاتے تو کیا جو منزلت انہیں آج حاصل ہوئی وہ حاصل ہو جاتی؟ ہرگز نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے وہ کام کیا جو خدا کی راہ میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے، یعنی اپنے عمل کو انتہائی بلندی پر پہنچا دیتا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو خدا کی خاطر نہ لوٹا دی ہو۔ ان کے رشتہ دار بھی ایسے لوگ نہیں تھے جنہیں امام حسین علیہ السلام زبردستی لائے ہوں۔ وہ ان کا سا عقیدہ، ان کا سا ایمان اور انہی کی سی سوچ و بچار رکھتے تھے۔ بنیادی طور پر امام حسین علیہ السلام ایسے شخص نہیں تھے جن کے وجود میں یا جن کے ہمراہ ذرا سی بھی کمزوری ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے راہ میں 2-3 بار چھان پھٹک کی۔ اس سے پہلے دن جب مکہ سے سفر کرتے ہیں اعلان کر دیتے ہیں کہ جو جانباز نہ ہو وہ نہ آئے، لیکن بعض لوگ ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید امام حسین علیہ السلام کے جانے کی کوفہ کو خبر ہو جائے اور وہاں آپ کا خیر مقدم ہو جائے، پذیرائی ہو جائے۔ ہم پیچھے نہیں رہتے، امام علیہ السلام کے ساتھ ہی چلتے ہیں، ساتھ آتے ہیں۔ راستے میں کچھ صحرا نشین عرب بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام راستے میں تقریر کرتے ہیں، اے لوگو، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم کوئی مقام حاصل کر رہے ہیں، کہیں پہنچ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ واپس چلا جائے۔ چنانچہ کچھ لوگ واپس بھی چلے گئے۔ آپ نے آخری چھان پھٹک شب عاشور میں کی، لیکن عاشور کی شب میں کوئی گندا پانی نہیں تھا۔ صرف ناسخ التواریخ کے مصنف نے یہ تاریخی غلطی کی ہے اور لکھا ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے عاشور کی رات کو اپنے اصحاب سے بات چیت کی تو ان میں سے کچھ لوگ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر چلے گئے، حالانکہ کوئی تاریخ اس امر کی تائید نہیں کرتی۔ یہ صرف ناسخ التواریخ کے مصنف کی غلطی ہے اور کسی شخص کو اس قسم کا مغالطہ نہیں ہوا ہے۔ عاشور کی رات کو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے کوئی شخص بھی نہیں گیا، بلکہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم میں کوئی کھوٹ یا کمزوری کھوٹ یا کمزوری رکھنے والا شخص موجود نہیں ہے۔ اگر عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کا کوئی ایک صحابی یہاں تک کہ بچہ بھی کمزوری دکھا دیتا، دشمن کے لشکر میں جو زیادہ قوی اور طاقتور تھا جا ملتا اور اپنے آپ کو خطرے سے بچا کر دشمنوں کی پناہ میں چلا جاتا، تو امام حسین علیہ السلام اور ان کے مکتب کا ایک نقص ہوتا، بلکہ اس کے برعکس خود دشمن امام حسین علیہ السلام کی طرف آ گئے۔ یہ اپنے ان دشمنوں کو اپنی طرف لے آئے جو مامون اور محفوظ تھے اور انہیں خطرے کی جگہ اور مرکز میں لا بٹھایا، یعنی وہ لوگ خود ہی آ گئے، لیکن ان میں سے ایک بھی خطرے کے اس مقام سے اس محفوظ مقام کو نہیں گیا۔ اگر امام حسین علیہ السلام نے پہلے سے وہ چھان پھٹک، وہ خطرے کا اعلان نہ کیا ہوتا تو ایسے بہت سے حادثے پیش آ جاتے۔ آپ کسی وقت دیکھتے کہ آدھی جماعت چلی گئی اور پھر وہ نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتی، کیونکہ جو کوئی چلا جاتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میرا ایمان کمزور ہے یا میں ڈرتا ہوں، بلکہ اپنے عمل کی کوئی نہ کوئی توجیہ تلاش کر لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور پھر دعویٰ کرنے لگتا ہے کہ اگر ہم تشخیص کرتے تو راہ حق یہی ہے، خدا کی خوشنودی اسی میں ہے، ہم یہی کام کر رہے ہیں، ہم نے تحقیق کر لیا ہے کہ حق اسی طرف ہے۔ وہ مجبوراً اپنے حق میں منطق اور دلیل تیار کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا
اور یہ بھی ایک بہت بڑا افتخار امام حسین علیہ السلام اور حسینی مکتب کا ہے کہ حریف کے ایک بزرگ ترین سردار کو اپنی طرف لے آئے، ایسا شخص جو بنیادی طور پر امیر کے منصب کے لیے نامزد تھا، جناب حر ابن یزید ریاحی۔ وہ کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے۔ اگر حساب لگاتے تو عمر ابن سعد کے بعد اس لشکر کی دوسری شخصیت کون سی ہے؟ جناب حر ابن یزید ریاحی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ یہ ایک بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے۔ اس کے علاوہ وہ پہلے شخص تھے جو 1000 سواروں کے ساتھ اس کام پر تعینات کیے گئے تھے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی قوت جاذبہ، ایمان، عمل اور عملی امر بالمعروف نے جناب حر ابن یزید کو، جس نے پہلے دن امام علیہ السلام کے سامنے تلوار کھینچی تھی، اطاعت پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے توبہ کی، التائبون کا جز بن گئے۔ جو شخص بہادری اور جوان مردی میں معروف تھا اور جس کا بہترین ثبوت یہ تھا کہ اسے 1000 سوار دیے گئے تھے تاکہ امام حسین علیہ السلام کی راہ روکے، اور جو ایک نامور شجاع ہے، امام حسین علیہ السلام اس کے دل میں اس طرح ابھرے ہیں کہ جس طرح سماور کے اندر جو ایک آگ ہوتی ہے اور اسے جوش میں لاتی ہے، بھاپ کا دباؤ بڑھتا ہے اور سماور کو ہلانے دیتی ہے، لرزا دیتی ہے۔ حقیقت کی وہ آگ جو امام حسین علیہ السلام نے اس شخص کے دل میں روشن کی تھی، اس کی ہستی کی دیواروں کے سامنے، وہ بھی ہماری آپ کی طرح دنیا کا طالب تھا، پیسہ اور منصب اور سلامتی چاہتا تھا، امن و سکون چاہتا تھا۔ اس پر دباؤ ڈال کر کہتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف جا، لیکن دوسری جانب وہ مادی خیالات جو ہر انسان میں موجود ہوتے ہیں اس میں وسوسہ پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ بول اٹھتا ہے، اگر میں چلا جاؤں تو ایک گھڑی بعد ہی قتل ہو جاؤں گا، پھر بیوی بچوں کو نہیں دیکھ پاؤں گا، تمام دولت میرے ہاتھ سے نکل جائے گی، شاید میرے بعد میرے دشمن میری تمام دولت قطعی ضبط کر لے گا، میرے بچے سرپرست کے بغیر رہ جائیں گے، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی۔ یہ خیالات اسے امام علیہ السلام کی طرف جانے سے روکتے ہیں۔ وہ ان دو مخالف قوتوں کے دباؤ میں آ جاتا ہے۔ ایک وقت لوگ اس پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جناب حر کانپ رہے ہیں۔ کسی نے اس سے پوچھا، کیوں کانپتے ہو؟ آپ تو بہادر آدمی تھے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ میدان جنگ کے ڈر سے کانپ رہے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، تو نہیں جانتا کہ میں ضمیر کے کس عذاب میں مبتلا ہوں۔ میں اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے درمیان با اختیار پاتا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ بہشت کو ادھار پر لے لوں یا اسی نقد دنیا کے پیچھے جاؤں جس کا انجام جہنم ہے۔ دیر تک اپنے آپ سے لڑتا ہوا کشمکش میں مبتلا رہا، لیکن آخر میں اس شریف آدمی اور بقول امام حسین علیہ السلام حر اور آزاد شخص نے فیصلہ کر لیا، اس وجہ سے کہ دشمن نہ اسے روکے۔ آہستہ آہستہ ایک طرف ہٹتے گئے، پھر یکایک انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگایا اور حسینی خیموں کی طرف چلے گئے، لیکن اس خیال سے کہ کہیں مولا یہ نہ سوچیں کہ حملے کے ارادے سے آ رہا ہوں، انہوں نے امان کی نشانی دکھائی۔ لکھا ہے، یعنی انہوں نے اپنی ڈھال الٹ دی اس علامت کے طور پر کہ میں لڑنے نہیں آیا، امان چاہتا ہوں۔ جو شخص سب سے پہلے اس کے سامنے آیا وہ امام حسین علیہ السلام تھے، چونکہ امام علیہ السلام حرم کے خیموں کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ جناب حر نے سلام کیا، عرض کیا، اے آقا، میں گناہ گار ہوں، روسیہ ہوں، میں وہی گناہ گار اور مجرم ہوں، وہی پہلا شخص ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا۔ اپنے خدا کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں، اے خدا، اس گناہ گار کا گناہ معاف کر دے۔ اے خدا، میں نے تیرے ولیوں کے دل لرزائے ہیں، میں نے انہیں ڈرایا ہے،
جس وقت امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت نے انہیں راستے میں دیکھا تھا وہ پہلا موقع تھا جب ان کی نظر دشمن پر پڑی تھی۔ جس وقت 1000 مسلح سپاہی اپنے سامنے کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں تو لامحالہ ان پر خوف اور ہراس کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ اے آقا، میں توبہ کرتا ہوں اور اس غرض سے کہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کروں، وہ کلنک کا ٹیکا جو میری پیشانی پر لگ چکا ہے خون کے سوا اور کسی چیز سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ میں آیا ہوں کہ آپ کی اجازت سے توبہ کروں۔ پہلے یہ فرمائیے کہ میری توبہ قابل قبول ہے یا نہیں۔ امام حسین علیہ السلام ہیں جو اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ جناب حر توبہ کرے تو کیا اور نہ کرے تو کیا، موجودہ حالات میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ جناب حر کو اپنے لیے نہیں چاہتے، خدا کے لیے چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، بے شک تیری توبہ قبول ہے۔ کیوں قبول نہ ہوگی؟ کیا توبہ کرنے والے انسان کے لیے رحمت الہی کا دروازہ بند ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جناب حر اس بات سے خوش ہو گئے کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ الحمدللہ، میری توبہ قبول ہے۔ ہاں تو مجھے اجازت دیجیے کہ میں جاؤں اور اپنے آپ کو آپ پر قربان کروں اور اپنا خون آپ کی راہ میں بہاؤں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے حر، تو ہمارا مہمان ہے، گھوڑے سے اتر، تھوڑی دیر بیٹھ تاکہ ہم تیری تواضع کریں۔ میں نہیں جانتا کہ امام علیہ السلام کس چیز سے تواضع کرنا چاہتے تھے، لیکن جناب حر نے امام علیہ السلام سے سوار رہنے ہی کی اجازت چاہی۔ آقا نے بہت اصرار کیا لیکن وہ گھوڑے سے نہیں اترے۔ بعض تاریخ دانوں نے اس بات کے یہ معنی نکالے ہیں کہ جناب حر چاہتے تھے کہ امام علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھیں، لیکن انہیں ایک فکر بے چین کر رہی تھی۔ وہ ڈر رہے تھے کہ جس عرصے میں وہ امام علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوں، اگر امام حسین علیہ السلام کا کوئی بچہ انہیں دیکھ کر یہ کہہ اٹھا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے پہلے دن ہمارا راستہ روکا تھا، تو جناب حر کو شرمندگی ہوگی۔ اس غرض سے کہ انہیں شرمندگی نہ ہو اور اس غرض سے کہ جتنی جلدی ہو سکے چہرے کی یہ سیاہی اپنے خون سے دھو ڈالیں، انہوں نے اصرار کیا کہ مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تمہارا اصرار ہے تو میں نہیں روکتا، جاؤ۔ یہ بہادر شخص لوگوں کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، ان سے گفتگو کرتا ہے، چونکہ خود بھی کوفی ہے، اہل کوفہ سے دعوت بلاوے کا موضوع چھڑتا ہے اور کہتا ہے، اے لوگو، یہ اتفاق کی بات ہے کہ میں خود ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جنہوں نے خطوط لکھے تھے، لیکن تم لوگوں میں سے اور تمہارے سرداروں میں سے جو یہاں موجود ہیں، ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو خط لکھے تھے، انہیں اپنے گھر بلایا تھا، ان سے مدد کا وعدہ کیا تھا۔ اب کس اصول کی روح سے، کس قانون کی روح سے، کس مذہب اور دین کی روح سے اپنے مہمان سے ایسا سلوک کر رہے ہو؟ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک واقعے نے اس شخص کو بہت ناراض کر دیا تھا، یعنی ایک ایسی کمینگی اور پست حرکت جو ان لوگوں نے دکھائی تھی، ایسی پستی جو انسانیت اور اسلام کی روح کی ضد ہے۔ تاریخ اسلام گواہی دیتی ہے کہ اسلام نے کسی وقت بھی اس کی اجازت نہیں دی کہ کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا جائے، یعنی دشمن کو سخت دباؤ میں لا کر اس کا پانی بند کر دیا جائے۔ یہ تجویز حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے رکھی گئی تھی اور وہ یہ کام معاویہ کے سلسلے میں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ خود امام حسین علیہ السلام نے انہی جناب حر کو ان کے اصحاب کے ساتھ
حالانکہ دشمن تھے، راستے میں سیراب کیا تھا۔ جناب حر کو یقیناً یاد ہوگا کہ ہم نے اس شخص کا پانی بند کیا ہے جس نے ہماری پیاس کے دن ہماری درخواست کے بغیر ہمیں سیراب کر دیا تھا۔ وہ کتنے شریف، بلند اور بزرگ تھے اور ہیں، اور ہم کتنے پست ہیں۔ انہوں نے کہا، اے کوفے والو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ فرات مچھلی کے پیٹ کی طرح چمک رہی ہے۔ یہ جو تمام موجود جانداروں کے لیے حلال ہے، اس سے انسان، پالتو، وحشی اور جنگلی جانور سب پانی پیتے ہیں۔ تم نے یہ پانی فرزند پیغمبر کے لیے روک دیا ہے۔ یہ شخص لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اسے انعام دیے بغیر نہیں رہتے، فوراً اس بزرگ ہستی کے سرہانے پہنچتے ہیں۔ اس کے لیے آپ علیہ السلام نے ایک غزل پڑھی، کتنا اچھا حر ہے، اس کی ماں نے اس کا کتنا اچھا نام رکھا ہے۔ اس نے پہلے دن کہا حر، آزاد انسان، یہ سچ ہے کہ تو آزاد انسان تھا۔ یہ حسین علیہ السلام ہیں، عظیم اور شریف ہیں، جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے اصحاب پر مہربانی کرتے ہیں۔ یہ خود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ امام حسین علیہ السلام جن لوگوں کے سرہانے پہنچے ہیں وہ کتنے مختلف تھے۔ ہر کسی کی ایک حالت ہوتی تھی۔ جس وقت امام علیہ السلام پہنچتے تھے، ایک ابھی تک زندہ تھا اور آقا سے باتیں کر رہا تھا، دوسرا جانکنی کے عالم میں تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو جن لوگوں کے سرہانے پہنچایا، ان میں سے کسی کی حالت آپ کے بھائی حضرت ابوالفضل العباس سے زیادہ دل خراش اور جاں سوز نہیں تھی۔ وہ بھائی جنہیں امام حسین علیہ السلام بہت چاہتے ہیں، بابا امیر المومنین علیہ السلام کی شجاعت کی یادگار ہیں۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، اے بھائی بنفسی انتا، اے عباس میری جان تم پر قربان ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے حضرت عباس تقریباً 25 سال چھوٹے تھے۔ ابا عبداللہ علیہ السلام 57 سال کی عمر کے اور حضرت عباس 34 سال کی عمر کے جوان تھے۔ عمر اور تربیت کے لحاظ سے امام حسین علیہ السلام ابوالفضل عباس علیہ السلام کے باپ کے برابر شمار ہوتے تھے۔ اس وقت وہ ان سے کہتے ہیں، اے بھائی بنفسی انتا، میری جان تم پر قربان ہو۔ امام حسین علیہ السلام خیمے کے پہلو میں منتظر کھڑے ہیں، یکایک حضرت ابوالفضل کی مردانہ فریاد سنتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت ابوالفضل العباس کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ اپنے زمانے میں قمر بنی ہاشم کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ علیہ السلام کا قد اتنا بلند تھا کہ بعض مورخین نے لکھا ہے بلند گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، رکاب سے پاؤں نکال لیا کرتے تھے تو زمین پر انگوٹھوں سے خط بنتا چلا جاتا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ بقول مرحوم آقا شیخ محمد باقر بیرجندی کچھ مبالغہ بھی ہوگا، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ جسم بہت بلند تھا، ایسا جسم تھا جس پر نظر کرنے سے امام حسین علیہ السلام کو خوشی ہوتی تھی۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام ان کے سرہانے پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے جسم پر ہاتھ نہیں ہیں، ان کے سر پر ایک آہنی گرز لگا ہوا ہے اور آنکھ میں ایک تیر پیوست ہے۔ بے سبب نہیں ہے جو کہا گیا ہے،
جیسے ہی حضرت عباس علیہ السلام قتل ہوئے، لوگوں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا چہرہ بے رونق ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا تھا، الآن انقطع ظہری وقلت حیلتی، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔